الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال تعالی فی مقام آخر والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال تعالی فی مقام آخر وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس الشدید بالصراعات انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال وايضا في رواية اخرى ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب او كما قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ جہاں خوبی ہوتی ہے وہاں خامی بھی ہوتی ہے۔ یہ کائنات کا ایک حسن ہے، اور یہ اللہ نے انفراسٹرکچر ہی کائنات کا ایسے بنایا ہے۔ ہر چیز دو حصوں میں تقسیم ہے، خوبی کے ساتھ خامی ہے، اور غمی کے ساتھ خوشی ہے، اندھیرے کے ساتھ روشنی ہے، علم کے ساتھ جہالت ہے۔ اسی طرح انسان مختلف جہاں خوبیوں کا مجموعہ ہے وہاں پر اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں۔ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو خوبیاں اور خامیاں دونوں اس کے اندر ہوتی ہیں، یہ قدرت کا ایک ضابطہ ہے۔ تو انسان کی خوبی تو یہ ہے کہ یہ اگر اپنے حسن پہ آ جائے تو فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں، اور اگر یہ اپنے نفس پر آ جائے تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ اگر یہ اپنی انسانیت پہ آ جائے تو یہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے کعبہ تو اللہ کو بڑا عزیز ہے، لیکن مجھے ایک مسلمان کی عزت اور توقیر تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ میں ہوں، آپ ہیں انسان، اور انسان اگر اپنے وحشی پن پر آ جائے تو دنیا کی ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 آیات قرآن مجید کی 2 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ آج کے جمعے کا ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا غصہ۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ، دین اسلام ایک ایسا دین ہے اللہ نے ہمیں دیا۔ دنیا میں یہودیت، عیسائیت، زرتشتزم، بدھزم، جین مت، ہندو مت، سکھ مت اور ایتھزم، بہت سارے مذاہب ہیں۔ کمپیریٹیولی لوگوں نے دین اسلام کے ساتھ ان مذہبوں کی اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کی ہے، اور اس کا خلاصہ ہر ایک نے یہی نکالا ہے کہ اسلام کے اندر جتنا حسن اور خوبی ہے دنیا کے کسی دین کے اندر نہیں ہے۔ وہ بے شک الہامی ہے یا سامی ہے، الہامی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، لیکن جتنا کھول کر اللہ نے دین اسلام اپنے پیروکاروں کو دیا ہے اتنا کسی کے اندر رہنمائی نہیں۔ اگر آپ مریض ہیں تو دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے آپ نے صحت یابی کیسے حاصل کرنی۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کو آپ کے حقوق بتاتا ہے، یعنی معاملات بھی دین بیان کرتا ہے، دین اسلام معاشرت کو بھی بیان کرتا ہے، عبادات کو بھی بیان کرتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی زندگی کے متعلق، یعنی ایک سڑک پہ بندہ چلتا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے کے لیے جو ضروریات ہوں تو وہ ساری دین آپ کو دیتا ہے۔ اے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نماز کا نام دین ہے تو یہ غلط ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض 5 یہ دین ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ یعنی دین
دین اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو زندگی گزارنے کے سارے ضوابط اس کے اندر ہیں۔ نماز تو ایک آپ کی جو نا پرسنل ڈیولپمنٹ ہے۔ سورہ عصر کے اندر بھی 4 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 چیزیں آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہیں، 2 چیزیں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی ہیں۔ یہ دین ہے۔ آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی کے فائدے کے لیے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اگر آپ معاشرے کی فلاح کے لیے کریں گے تو وہ بھی دین ہے۔ تو دین نے ایک غصہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس پر بھی بہت کھل کے وضاحت فرمائی۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ انسان میٹھا ہونے پہ آئے تو بے شک چھری سے کسی سے اپنے گلا کٹوا دے، اور جب غصے پہ اترتا ہے تو پھر بڑی بڑی سلطنتوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ ایک انسان ہی ہوتا ہے نا، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ ایٹم بنایا ایک انسان نے، وہ چلا دیں تو آدھی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر اپنی وحشی پن پہ اترا ہے تو آدھی دنیا پل بھر میں ختم کر سکتا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز تھی جس سے معاشرے میں بھی بگاڑ آتا ہے، انسان کے گھریلو معاملات میں بھی بگاڑ آتا ہے، اور اس سے بندے کی شخصیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالی بنایا تھا، ان کی تربیت مثالی کی تھی۔ صرف نمازی نہیں بنایا تھا، صرف مجاہد نہیں بنایا تھا، صرف قاری نہیں بنایا تھا۔ آپ ان کو دیکھیں تو وہ مجموعہ حسن و جمال تھے۔ وہ بہترین قاری بھی تھے، بہترین نمازی بھی تھے، بہترین تاجر بھی تھے، بہترین طبیب بھی تھے، بہترین شوہر بھی تھے، وہ اعلیٰ قسم کے والد بھی تھے۔ صحابیات تھی تو انہوں نے قوم کی پرورش اس نہج پہ کی تھی کہ انہوں نے ایک خوبصورت معاشرہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصہ، چونکہ انسان کے اندر ایک بڑی چیز ہے نا، گھر ٹوٹتے ہیں غصے پہ، ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، ایک نہیں ہفتے میں 2 3 وہ جی غصے میں آ گیا شوہر، اس نے طلاق دے دی جی۔ اب غصہ نکالنے کی طلاق ہی بچتی ہے، غصے میں آ کے طلاق دے دی، اب کو بتائیں یہ رستہ نکالیں جی، تینوں کٹھی دے دی پھر وہ بھی۔ یہ بنیادی طور پہ نا دین کے ساتھ لگاؤ والی بات نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور مجھے لوگ کہہ بھی دیں، لیکن میں سچ ہی کہتا ہوں، ہماری نوجوان جو نسل ہے اب والی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو فقط اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، واللہ حقیقت بات ہے۔ تمدن میں تم نصارہ، وضع میں تم یہود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے حنود۔ علامہ اقبال تو تڑپ گیا بیچارہ، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تاج مل گیا کسریٰ کا، اس پہ ایک ایک جو ہیرا لگا ہوا تھا وہ کروڑوں درہم کا تھا، کسی نوجوان مجاہد صحابی کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے تاج کو ایسے پکڑا جیسے ہم بلی کے بچے کو کان سے پکڑ، یوں اٹھایا ہوا ہے، اور لا کر ایسے الٹے ہاتھ کے ساتھ مال غنیمت پہ پھینک دیا، منہ لپیٹا ہوا ہے، کروڑوں اس پہ درہم کے موتی لگے ہوئے ہیں، الٹے ہاتھ سے پھینک دیا، دنیا کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ چہرہ تو دکھاؤ، یہ کسریٰ کا تاج ہے، اور اتنا بڑا تاج ہے کہ اگر تم اس کو بیچ جو یا چھپا جاؤ تو تمہاری 7 نسلیں اپنی مرضی کی زندگی جئیں گی، پھر بھی اس کا سرمایہ ختم نہیں ہوگا، تو چہرہ تو دکھا دو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا، مجھے چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نوجوان تھے، 18 برس کا محمد بن قاسم، کیسے چلا ہے، سندھ تک آیا ہے عزتوں کا محافظ بن کے، اور جب واپس لوٹا ہے تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہندو سکھوں کی عورتوں نے اپنی چادریں دوپٹے اٹھا اٹھا کے ان کے گھوڑے کے آگے ڈال دیے، تم تو جا رہے ہو، ہماری عزتوں کا محافظ کون بنے گا؟ یہ تھا نوجوان مسلم جس کے لیے اقبال تڑپ رہا تھا۔ تو ہماری تو نسل کو پتہ ہی کوئی نہیں، خلا ہے نا، ایک تربیت کوئی نہیں، اسلامی تربیت کوئی نہیں۔ ابھی میرے پھپھو کے بیٹے کی انتقال ہوا ہے، بڑی عمر کے تھے، تو ابھی غسل دیتے ہوئے میرے بھائی یہ ذہن میں آ رہی تھی، کتنا ہی اچھا ہو کہ والد فوت ہو تو بیٹے غسل دیں۔ کیوں جی؟ ساری زندگی جس کے لیے کمایا، جس کے لیے کھپا دیا، وہ کہتے تھے مرے تھے جن کے لیے وہ کر رہے وضو کرتے، کما دیا، کھپا دیا، جوانی لگا دی،
اور میت کو غسل دینے کے لیے قاضی صاحب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی۔ بہت بڑی یہ کم قسمتی والی بات ہے، اور وہ خوش قسمت باپ ہوگا جس کی اولاد دین پڑھے، کم از کم غسل دینے کا طریقہ تو اسے آتا ہو۔ ہماری تو نوجوان نسل کو پتہ نہیں خود بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ادارے بتاتے کوئی نہیں، مسجدوں میں آتے کوئی نہیں، تبلیغ والے جائیں تو ویسے دروازے بند کر لیتے ہیں، کدھر جائیں؟ حباب جمع ہیں حوالے دل کہل میر، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ دل کی باتیں ہوتی ہیں جمعے پہ آپ لوگوں سے کرنی ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھ لیں ہزاروں نوجوان ہیں اور آپ چند ایک سفید ریش بیٹھے ہیں۔ اب یہ ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم باتیں پہنچا رہے ہیں، چلے کسی تک تو پہنچے گی۔ تو اپنی نوجوان نسل کو علماء کے ساتھ جوڑیں، باغی نہ ہونے دیں۔ باغی ہو گئے تو پھر اگر کسی مولوی نے غسل نہ دیا تو پھر ایسی پانی کی بالٹی یا بہا دیں گے یا پائپ لگا دیں گے، پھر کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا کہ پاک ہوا ہے بھی نہیں ہوا، پائپ لگا کے بابا فوت ہوگا جی پانی ڈال دیں اور بس کپڑے میں ڈال کے دفنا دیں۔ والد فوت ہو بیٹا جنازہ پڑھائے، بھائی فوت ہو بھائی جنازہ پڑھائے، بیٹا غسل دے، ماں فوت ہوئی ہے بیٹی غسل دے۔ یہ ہے دین آپ کا حسن۔ جو اچھا آپ دیکھیں ایک کسی کا باپ فوت ہوا ہے، وہاں پہ میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، میرے دل کے اندر وہ درد آ سکتا ہے جو بیٹے کے اندر درد ہوگا؟ کیوں جی؟ کبھی بھی نہیں آ۔ میں جتنا بھی مخلص ہو جاؤں، میں جتنا بھی ولی اللہ بن جاؤں، لیکن جب اس کا بیٹا کہے گا نا کھڑے ہو کے اللہم اغفر لابی، اے اللہ میرے ابے کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت قریب سے سننے والے ہیں۔ ایک گویہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جوانی میں گانے گاتا تھا، لوگ سنتے تھے اس کو، واہ واہ تھی، جدھر جاتا لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹکٹیں لے کے جمع ہو جاتے، اس کے لوگ ہاتھ چومتے، یا آج کیا لیں تصویریں بناتے، لوگ بہت سنتے تھے، جہاں جاتا ہجوم ہو جاتا۔ جوانی ڈھلی، آواز بھی گئی، حسن بھی گیا، لوگ بھی بکھر گئے۔ دین ایسا ہے، آپ جوانی میں نیک ہیں تو لوگ آپ کے کم قریب ہیں، آپ جتنے بوڑھے ہو کے نیک ہوتے جائیں گے، لوگ آپ کے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے۔ ہاں جی، ایسے نہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اور کوئی دنیا دار بوڑھا ہوا ہو تو کوئی پاس ہی نہیں، اولاد ہی نہیں پاس بیٹھتی۔ یہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ تو وہ جب آواز ساتھ چھوڑ گئی، جوانی ڈھل گئی، چہرے کی رعنائی ختم ہو گئی، حسن مرجھا گیا، وہ گالوں کی سرخی وہ چھریوں میں تبدیل ہو گئی، اور کھانے پینے سے تنگ ہو گیا، کھانے پینے سے تنگ ہو گیا کہ کھاؤں کہاں سے۔ پہلے تو گاتا تھا، کماتا تھا، کھاتا تھا، تو جنت البقیع میں چلا گیا، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، جنت البقیع میں جا کر گیا تو اس غرض سے تھا کہ دیکھوں اب کہاں پہ آنا ہے، کہاں قبر بنے گی۔ تو وہاں پر جب گیا تو دیکھا لوگوں کو، تو پسیج گیا دل اس کا، وہاں بیٹھ کے روضہ رسول کی طرف منہ کر کے رونے لگ گیا، اور کہتا ہے اے اللہ اور اللہ کے حبیب، پوری زندگی آپ دونوں ہستیوں کی نافرمانی میں گزار دی میں نے، آج جب میری جوانی چلی گئی، میرا حسن چلا گیا، میری آواز چلی گئی، آج کو میرے پاس ہی کوئی نہیں آتا ہے اللہ، اب تو موت کا منتظر ہوں اور بھوک سے مر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے کوئی روٹی کا انتظام کر دے، کوئی کھانے ہی نہیں دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور مسجد نبوی وہ کچی چھت ہے، کچا فرش ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے لکھا ہے ادھر وہ جنت البقیع کے سامنے نیچے پتھر لے کے اپنا اس کا تکیہ بنا کے ہاتھ کا وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ عمر اٹھو، بقیع میں میرا ایک دوست مجھے پکار رہا ہے، اس کو جا کر اس کی فریاد سنو۔ یہ وہ اللہ ہے جس سے پوری زندگی پوری جوانی میں بے وفائی کرتا رہا، میں نے کوئی چج کا کام نہیں کیا، کوئی حکم اس کا نہیں مانا، میں نے اپنی منمانی کی، اور آج پیٹ نے آواز دی تو پکارا، وہ بھی خوف سے نہیں پکارا، پیٹ نے مجبور کر دیا کہ پکارو۔ جب کوئی آسرا نہ ہو تو میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے بندے میں موجود ہوتا ہوں، جب سارے در بند ہو جائیں تو ایک در کھلا ہوگا، وہ تیرے رب کا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جلدی ننگے پاؤں دوڑے کہ پتہ نہیں کون، کس ہستی کی پکار پہ اللہ نے مجھے وہاں بھیجا ہے۔ جا کر دیکھا تو وہ گانے والا گویہ وہاں بیٹھا ہے اور سر جھکایا ہوا ہے، اس نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، تو خوف اتنا تھا وہ ڈر کے اٹھ کے بھاگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی رکو،
کہاں بھاگتے ہو؟ کہا جی آپ کے ڈر سے بھاگ رہا ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ، تم نے جس کو پکارا ہے مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کی فریاد کو جا کر پورا کرو۔ کہا اس نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا ہاں اس نے بھیجا۔ اس نے اتنی چیخ ماری اور کہا اے اللہ تو کیا وفا کرتا ہے کہ میں نے پوری زندگی تیرے ساتھ بے وفائی کی، اور آپ کی وفا یہ ہے کہ میری ایک پکار وہ بھی میں نے پیٹ کی خاطر ماری اور تو نے اتنے بڑے امیر المومنین کو میرے پاس بھیج دیا۔ چیخ ماری اور اسی قبر کے اوپر اس کی جان چلی۔ یہ اللہ ہے۔ موضوع ہمارا رہ گیا غصے والا، وہ پھر سے انشاءاللہ۔ اللہ سے وفا کبھی گھاٹا نہیں دیتی۔ اپنی اولاد کی، نوجوانوں کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دین کا خبر ہو، دین کا پتہ ہو، اور آ جا کے پھر کہاں بات بنتی؟ دین والوں کے پاس بنتی، اللہ والوں کے پاس بنتی۔ اپنی نسل کو مسجدوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ جوڑیں، پھر جا کر کوئی کام بن جائے گا، نہیں تو پھر سب کچھ یہیں پہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔